السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، کیا میں مخل ہو سکتا ہوں؟ اس طرح کی محفلوں میں آ کر مجھے اپنی کمائیگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، میں اتنا نہ ذہین ہوں اور نہ اتنا فطین ہوں، یا اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ ہنر ضرور سیکھیے گا۔ اور رائے احمد خان کھرل کی زمین سے تعلق رکھنے والے یہ بچے اور بچیاں، میرا خیال ہے یہ جیت جائیں گے۔ یہ اس مٹی کی خاصیت ہے، یہ بڑے تگڑے بچے ہیں اور بڑی تگڑی بچیاں ہیں یہ، اور یہ زندگی کو بھی ہرا لیں گے، اور یہ میرا خیال ہے ان کے لیے روزگار کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ اس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو لڑتی رہی انگریز کے خلاف، اور پھر انگریز کو یہ شہر بنانا پڑا یہاں پر نظر رکھنے کے لیے، اور پھر بنگلہ گوگیرا بنانا پڑا۔ انہوں بڑا وقت پائے رکھیا تاڑے وڈیاں نے، تو یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ ابھی ایک سوال پوچھا گیا کہ کون کون فکر مند ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، تو بہت سارے ہاتھ اٹھے تھے، اور میں وہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بچے مجھ سے آگے کے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ ذہین ہیں۔ میں تو بڑا ایک بے وقوف سا طالب علم ہوا کرتا تھا۔ مجھے تو آج بھی 55 سال کی عمر میں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کاکا جیڑا حکمران آندا ہے وہ معیشت ٹھیک کرن ٹر پیندا ہے، جد کہ ضرورت معاشرت ٹھیک کرن دی ہے۔ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے پریشرائز نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی میں چونکہ بحیثیت مرد آپ کو کمانا ہے، اور بہت ساری بچیاں بھی وہ ہوں گی جو ایسی تعلیم حاصل کریں گی جس سے روزگار کمایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی ضرور کمائیں۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ 25 سال 26 سال کی عمر تک اللہ تعالی ہمیں پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کی گود میں، اور اس کے بعد یونیورسٹی کی گود تک تاڑا 1 روپیہ نہیں خرچن دندا۔ آپ گاڑی پہ بھی آتے ہیں، موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے آپ کے پاس، کپڑے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، موبائل بھی بڑا سونا جہا رکھیا ہوتا ہے، تو ٹوراں بڑیاں ہوندیاں نے، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی زندگی میں ڈگری لینے کے بعد 8 سے 10 سال گزرتے ہیں اور کچھ نہ بنے، اچھا نہ بنے بھی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا، رزق تو آپ کو مل رہا ہوتا ہے، آپ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی مطلب کا نہیں ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت سارے بچے کالز کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کاکا 25 سال جڑے رب نے بغیر کمائے وڈیاں کرتا، انہیں کوئی سکرپٹ تیرے لیے اگے نہیں رکھیا ہوئے گا، تو انزائٹی اور ڈپریشن سے دور رہیے گا۔ ان کی بات مان لیں، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جب میں UK پہلی دفعہ گیا تو مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ میٹرک کے بعد بچہ کمانے چلا جاتا ہے، اور وہ ملک ہے جہاں پر انسان نہیں ٹائم پیس رہتے ہیں۔ شوہر صبح ڈیوٹی کر کے آتا ہے، شام کو بیوی ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے، بچے یونیورسٹی کی فیسیں خود نکالتے ہیں۔ ایتھے جدو تکر میں مر نہیں جانا، میرے پتر نے کمانا کوئی نہیں، اور کہنا ابا ہے کما رہے یار۔ تو یہ سب جو کوشش کر رہی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی ترقی دیکھ سکیں، آپ کو کماتا دیکھ سکیں، لیکن اس کے لیے کوئی تردد نہ کیجیے گا کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوئیے گا، خوشی کے ساتھ کیجیے گا۔ تعلیم کے ساتھ ہنر، میں اس ہنر کی بات نہیں کر رہا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی سارے جاننے ہیں YBG ہوندی ویکھی، اسی کاشتکاری، اس کے لیے ایک زمین کا پہلے بنجر پن ختم کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ڈنٹل نکالے جاتے ہیں، پتھر نکالے جاتے ہیں، ہل پھیرتے ہیں، ہر واندے نے سہاگا پھیرتے ہیں۔ اب اس زمین میں آپ جو بیج ڈالیں گے وہ اگ جائے گا،
گندم پاؤ گے گندم، پنیری لاؤ گے پنیری، جو بیج ڈالیں گے اگ جائے گا۔ تو پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا ذہن اس سطح پر آ جائے جہاں پر ہم بیج بوئیں، اور پھر ایک باریک سی کونپل زمین کا سینہ چیر کے ایک صبح ہم دیکھتے ہیں اور باہر نکل آتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہنر سیکھیں ضرور، لیکن کسی بھی ہنر سے پہلے جینے کا ہنر سیکھ لیں۔ ہماری کتابیں، ہماری یونیورسٹیز، ساڑھے بڑے، ہر بندہ ہمیں کمانے کی طرف لگا رہا ہے۔ او یار کما لو کما لو کما لو، کو بندہ کمانے کی طرف بھی لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بندہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ آپ کے لیے آئے ہیں، بتا یہ رہے ہیں کہ کمانا کیسے ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کمانے کے ہنر کو سیکھنے کے لیے 20 25 40 سال لگائے ہیں، تب یہاں پہنچے ہیں۔ تو وہ جو ابھی کہا گیا کہ دو طریقے سے آپ سیکھتے ہیں، یا تو تجربہ کر کے سیکھتے ہیں یا کسی سے سن کے سیکھ لیتے ہیں، تو بہتر میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تجربے بڑے کم کیے زندگی میں۔ میں نے کسی نے کہا نا یار اس پاسے نہ آ جائے روڈ بلاک ہے، تو میں نے راستہ بدل لیا۔ میں کہ یار کوئی گل نہیں، تھوڑا جہا وایا لمحہ پہ جائے گا، پینڈا لمحہ ہو جائے گا، کوئی گل نہیں۔ تو یاد رکھیے گا جب آپ جینا سیکھ لیتے ہیں، اور جینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ راشدہ کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سمینہ جو تانے دیتی ہے کوئی بات نہیں یار، ایسی ہے۔ یہ جو اکرم ہے یار میری شرٹ لے گیا سی واپس ہی نہیں کیتی یار، میں انہوں بوٹ دیتے سن، اور یار واپس ہی نہیں کرتا، پیسے لے گیا کہتا فیس جمع کرانی ہے نہیں دندا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ والی محبتیں آپ کو جوڑ دیں گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن میرا خیال اس ہال میں جتنے آج بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے آج طے کر لیں کہ جو بھی فری لانسنگ انہوں نے کرنی ہے اس میں یہ سارے ہی ایک گروپ کا حصہ ہوں گے، اور یہ مل کر ایک کمپنی بنائیں گے یا کام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اب اتنے سارے بیٹھے ہوئے، تسی تو صرف میری ویڈیو ویکھنی شروع کر دینا روز، تو میں نے $1500 آنے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا پیسے کا لاس نہیں ہوتا، اور موت کیونکہ برحق ہے، اگر کسی کا کوئی مر جائے تو وہ بھی لاس نہیں ہوتا۔ لاس ہوتا ہے جب آپ کا رشتہ چھوٹ جاتا ہے، جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک دوست یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں حیران ہاں، میرا ایدہ 5 سال دا تعلق ہے، انہیں اج تک رہو جی گل نہیں کی تھی، اج ویکھو کڈی کٹیا گل کرتی ہے، اج تو بعد تعلق ختم۔ اوہ اللہ کے بندے تو خود تو اس کی اچھائی کی گواہی دے رہا کہ 5 سال میں اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ یار ایک باری کرتی تو معاف کر دے۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں بڑی بیماری ہے یہ کہنے کی اف یو ڈونٹ مائنڈ، برا مت منائیے گا۔ آپ اگر برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں، وہ ایک بڑی ہمارے پنجاب کی ایک چھوٹی سی بڑی میٹھی سی گالی دے کے کہا کرتے تھے کہ کاکا جی تینوں پتہ ہے کہ ناراض ہو جائے گا تو پھر گل کیوں کرنا ہے؟ اور یہ بھی بڑی بری بات ہوتی ہے، میں تو یار منہ تے گل کرنا وہاں، میں تے منہ بھائی منہ پہ کیا؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ منہ پہ بات کریں؟ کیوں لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں؟ میں مثال دے دیتا ہوں، میں روز آئینہ دیکھ کر آتا ہوں، یار آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے گنجا کہنے کی؟ اپنا نا کیوں لکھاندے انہاں لوکاں دے وچ جنہاں لئی میں شاید دعا نہ کر سکا؟ بدعا اگر نہ کر تو دعا بھی نہیں کروں گا نا کہ یار یہ تو بڑی گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ جینا سیکھ لیتے ہیں، اور جینا بڑا آسان ہے، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی معافی، تھوڑی سی درگزر، تھوڑی سی مسکراہٹ، اور تھوڑی سی تعریف۔ یار اختر یار تو کڈی سونی شرٹ پائی ہے، یار ٹائی کڈی سونی لانا ہے تو، یار مجھ سے ایسی نوٹ بنتی نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں بابا جی اشفاق صاحب سے سیکھی تھی، نہیں تو اگر میں وہ پرانا افتخارفی ہوتا تو میں شاید آپ سے بات بھی نہ کرتا۔ میں تو بڑا خوبصورت آدمی تھا، میں تو بڑا متکبر آدمی تھا۔ ایک دن بابا جی اشفاق صاحب بڑی
موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے کہ کاکا انج کریا کر انج کریا کرتے. میں کہا بابا جی مینو کوئی یہو جی شے لے کے دیو کہ میں ترقی کر جاواں. اب آپ کی ایج میں میری بھی خواب تھا کہ میں رات کو سوؤں, صبح کو اٹھوں تو تکیے کے نیچے ڈالرز ہوں, یا میں یہ سوچتا تھا کہ رات کو لاہور کے ریگل سینما سے 9 سے 12 والا میٹنی شو دیکھ کر میں باہر آؤں اور پیدل اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں, سردیوں کا موسم ہو اور ایک گاڑی لہراتی ہوئی میرے پیچھے سے آئے اور سامنے کھمبے میں ٹکرا جائے, اس گاڑی کا اگلا دروازہ کھلے اور ایک بوڑھا باہر لٹک جائے, میں اس کو اٹھا کے پوچھوں انکل کیا ہوا, تو وہ کہے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں, میری ایک اکلوتی بیٹی ہے, میرا پارٹنر میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے مجھ پر فائرنگ کروائی ہے, تم ایسا کرو کہ یہ ڈاکومنٹس میری بیٹی تک پہنچا دینا اور یہ بریف کیس تمہارا, اور وہ یہ کہہ کے مر جائے, اور جب میں بریف کیس کو کھولوں تو وہ 1000 کے نوٹوں سے بھرا ہوا. ایڈا سوکھا نہیں گا. بنیادی طور پہ پری ذات کے ہٹ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم ٹی وی نے یا میں نے یا ہمارے رائٹر نے خواب بیچے. ہر شخص اپنے موجودہ حال سے تنگ ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, آگے جانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یار جیسی گاڑی اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہو, جیسی لپسٹک اس نے لگا رکھی ہے میڈولا کی میں نے بھی لگانی ہے, ایسا سینڈل میں نے بھی لینا ہے. اور صاحب حال لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو جس حال میں رکھتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ دا بڑا شکر ہے. صاحب حال بننا بڑا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ پری ذات میں ہماری ڈیبیٹس ہوئی تھی, میری جو اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم, ان سے بات ہوئی تھی. میں کہ یار تسی اینو کتنے چک کے لے گئے ہو, اینو تسی امیر کراتا ہے, ہوں دا وائنڈ اپ کو چنگا کرنا. پھر آپ نے دیکھا وہ سارے پیسے چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیسہ کیونکہ میری محنت کا نہیں تھا تو اس لیے اس نے چھوڑ دیا, اور پھر ایجوکیشن کی طرف آ گیا تھا وہ. اگر آپ کو اس کا وائنڈ اپ یاد ہو, یاد ہے نا, تو اس لیے یاد رکھیے گا خواب دیکھنا آپ کا بنیادی حق ہے, اور خواب دیکھنا کبھی مت چھوڑیے گا. لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, وہ محنت بھی کیجیے گا, لیکن ہلکان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, انزائٹی کا شکار نہیں ہونا. اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو کہنا فیر کیوں ہے یار. اگر آپ میں سے کوئی فیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا, دوبارہ امتحان دے دیں, نہیں ہوگا تو کوئی اور کام کر لیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ یار جو ٹارگٹ میں نے بنا رکھا تھا یہ وقت پہ پورا ہوتا اور نہیں ہوا تو میں جینا چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے عظیم چیز عطا کی ہے وہ ہے زندگی. کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے ایک چیز عطا کی اور وہ ہے زندگی. آپ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کدی ایدا جشن منایا جی, سیلیبریشن کیتا ہے ایدا انجنج کیتا کہ واہ بھائی مینوں رب نے بنایا سی, کبھی بھی نہیں کیا. سیاپے کر دے بس ہی مکدے نہیں. کیا ہو گیا, بس یار میں بہت پریشان ہوں, کیا او یار وہ سارا کاروبار نہیں ہو رہا یار, وہ جاب نہیں چل رہی. کوئی بات نہیں, چل جائے گی یار, اب جیے تو صحیح. میں نے ایک شخص سے پوچھا, میں کہا کیا کام کرتے ہو, اس نے کہا میں چپڑاسی ہوں. میں کہا کتنی تنخواہ ہے, کہتا جی 43,000. بوڑھا آدمی تھا. میں کہا گزارا ہو جاتا, کہتا الحمدللہ. میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ کون شخص ہے, ساڈا تو 3 لاکھ چ گزارا نہیں ہوتا. اینے جے پیسے چ کہندا اللہ کا شکر ہے. یہ ہے صاحب حال لوگ. کبھی صاحب حال کی کسی بلڈنگ کے برآمدے میں اس سردی کے اندر سوتے ہوئے اس شخص کو ضرور دیکھیے گا جو ہارن کی چیپاں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ برآمدے میں اپنا کل اثاثہ, اپنی 2 جوتیاں سر کے نیچے رکھ کے خراٹے مار کے سو رہا ہوتا ہے صبح تک کے لیے. کیا وہ نیند ہمیں مہنگے ترین بستروں پہ آتی ہے؟ لائٹ چلی جائے تو وہ اے سی بند ہو گیا یار, اینو چلاؤ یار. آپ یقین کیجئے آپ بلیسڈ لوگ ہیں. ابھی موسموں کی بات ہوئی, پاکستان کی بات ہوئی, ماں کی معدنیات کی بات ہوئی. آپ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں
شکر کے درجے سے شروع ہو جائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, بیبے جیوندی ہے الحمدللہ, بوڑھا سلامت ہے الحمدللہ, وہ کانے نہیں گئے, ساہ لیندے ہو, نیندر پوری کرتے ہو, پریشانی کا دی ہے. مجھے جب کالز آتی ہیں یونیورسٹی کے بچیوں کی, میں ان سے ہمیشہ پہلے سن لیتا ہوں تاکہ وہ ہلکے ہو جائے, پھر میں ان سے کہتا ہوں بیٹا شکر کریا کر. وہ کہتے ہیں سر یہ بتاؤ اگر ٹھیک ہے زندگی ہے, یہ تو اجیرن ہے, اس میں پیسے نہیں ہیں, راحتیں نہیں ہیں. میں کہ میں تینوں نہیں دسنا وا, اکھا بند کر, پٹی بند تے کمرے چوں باہر نکل, بوئے دی اپنے بیل بجا کے تے واپس آ. گٹا بھی ٹوٹ جانا ہے, انگل بھی ٹوٹ جانی, سر بھی پاٹ جائے گا, تو پھر پتہ لگے گا کہ آنکھیں کیا ہیں. پانچ سال 6 سال کی جتنی بھی آپ کی ڈگری ہے, پاس ہوں فیل ہوں, اس درمیان کے عرصے کو جینا ہے اور خوشی کے ساتھ جینا ہے, سیٹی بجا کے جینا ہے. بابا جی اشفاق صاحب ایک دفعہ مجھے کہتے کاکا کدی سیٹی بجائی ہو سڑکتے جاندے ہیں. اب میں آپ کی طرح ان کی طرح تھا عمر میں کہ یار بابا جی یہ تو بڑی فضول سی حرکت ہے سیٹی بجانی. کہتے اچھا یار کدی انج کیتا ہے کہ تو جان بوجھ کے گڈی دے اگوں لنگیں, وہ دی بریک لگ جائے تو تینوں اپنی کھڑکی چو منہ باہر کٹ کے گالاں کڈے. میں کہا بابا جی یہ تو کیا فضول سی پریکٹس بتا رہے ہیں. کہتے کدی انج لہک کے ٹرے ہیں جویں پنڈ دی کڑی پباں پار ایک جست دے وچ جو 2-4 قدم پھلانگ دی جاندی ہے. میں کہا یار بابا جی آپ بڑی فضول باتیں کر رہے ہیں. میں تاڑے ورگا سی ٹائٹ ہوئی لاندا سی. میں کہا یار ختم ہو گئی بات. میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی گاڑی دے دی خیبر. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن قیمہ لینے کے لیے گیا مون مارکیٹ لاہور میں. سفید داڑھی ہو چکی تھی, بال اڑ گئے تھے, تھوڑی بہت پہچان بن گئی تھی, تھوڑی بہت پیٹ بھر کے روٹی کھانے کا ہنر سیکھ گیا تھا. تو جب میں قیمہ لے کے باہر نکلا, اچھا میں نے مین روڈ کے اوپر بہت پیچھے گاڑی کھڑی کر دی تھی کیونکہ آگے بہت رش تھا. تو میں باہر نکلا تو بابا جی کی بات سمجھ آ گئی, مجھے یاد آ گئی. میں کہ یار بابے نے ایویں فضول جی گل کی سی. میں نے کیا کیا کہ تھیلی میرے ہاتھ میں 2 کلو مٹن قیمہ میرے پاس, اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا ایسے. بالکل ایسے ہی رسپانس آیا تھا. پورا چوراہا ہنس رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا اوے پاگل دیا پترا, اوے اپنی عمر ویک تے حرکتہ ویک, اور کوئی کہہ رہا تھا اوے تیرا دماغ خراب ہے, اور ہنس رہے تھے لوگ. میں جب گاڑی کی طرف دیکھا تو دور میرے 3 بیٹے کھڑے گاڑی سے باہر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہے ہیں, اور میری بیوی گاڑی کے شیشے سے جھانک کے کہہ رہی تھی سنیے دماغ ٹھیک ہے آپ کا. میں گاڑی میں آ کے بیٹھا, گاڑی سٹارٹ کی اور آئی واز کرائنگ. میری بیوی کہتی ہن کی ہے یہ بن بادل برسات کیوں؟ میں نے کہا یار بابا جی نے مجھے یہ بات کی تھی کو 18-17 سال پہلے, اور آج سمجھ آئی ہے. کہتی کی سمجھ آئی ہے؟ میں کہا ہم اپنی زندگی میں اتنے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں یا اتنا بڑا سکیل لے لیتے ہیں, بڑی مشکل سے BA MA کر کے اور ایک ٹائی لگا کے بھاری سی آواز کر کے کیسے آپ خیریت سے ہیں. تو میں کیا مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم اپنے تکبر اور انا کی سیڑھی پر براجمان ہو کے مسند پر بعض اوقات وہ حرکتیں نہیں کرتے جن سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے. اس دن مجھے سمجھ آیا. آپ یقین کیجئے کہ جب دیکھیں یاد رکھیے گا کبھی بھی کوئی شخص شوبز کی فیلڈ میں یا ایسی فیلڈ میں نہیں آتا جب تک اس کو شوق نہ ہو کہ اس کو لوگ پہچانیں, خود پسندی نہ ہو اس کے اندر, وہ شو آف نہ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو. جب میں چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں یہ کرتا تھا کہ ایک چھوٹا جہا رول کرتا سی PTV دے وچ ڈرامے چ, تے ادھار ادھور پھڑ کے ایک 100 روپے دا ٹکٹ لے کے راتی 2:30 بجے بہنا, فیض آباد اترنا, اوتھے فجر دا انتظار کرنا, اتوں پراٹھا کھا کے انڈا کھا کے شیو کرا کے 7 روپے دی ویگن 'چ بہ کے 6 روپے دے کے مری چلے جانا, اور سارا دن مری میں ایسے کر کے پھرنا کہ کوئی پہچانے گا. کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. وہ میری تمنا تھی, وہ میری خواہش تھی کہ مجھے لوگ پہچانیں. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب میں لکھنے کی طرف آیا میں نے ایکٹنگ چھوڑ دی.
ناگن لکھا میں نے, کرم چلی لکھا, بہنیں ایسی بھی ہوتی, بہت سارا لکھا. میں آسودہ بھی ہو گیا, اور جب وہ خواہش کہیں مر گئی کہ لوگ مجھے پہچانیں, تو اتنے سے رول سے پوری دنیا کے اندر شہرت دلوا دی اللہ تعالیٰ نے مجھے. میں ٹیکنیکلی آپ کو بتاتا ہوں, میری سب سے اعلیٰ ترین پرفارمنس ہے بابا رانجھا, دل نا امید تو نہیں. کس نے دیکھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ وہ کسی کو بھی نہیں پتا. کمالی میں کیونکہ پڑھ کے آیا ہوں, میں نے ڈرامہ پڑھایا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, مجھے پتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی بہت چھوٹا رول تھا اور اس میں مجھے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. لیکن آج میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے 2-3 باتیں کہتے ہیں, یا کمالی, یا کسی بشر میں ہزار خامی, یا کہتے ہیں جی آپ کے ویلاگس دیکھتے ہیں. تو جب میں چاہ رہا تھا اس وقت پہچان نہیں بنی, اب پہچان اس وقت بنی جب وہ چاہ رہا تھا. تو اپنی زندگی میں سیانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری باتیں وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا بندہ بن اللہ نہ بن. تو ریلیکس ہوں, خوش رہیں. آج اپنے کسی دوست سے معافی مانگیں, اپنی کسی سہیلی کو سوری کہیں, ماں نو گھٹ کے جفی پاؤ, اپنے ابے دے ہاتھ چوم کے کہو ابا جی تہاڈا بڑا احسان ہے, تسی پتہ نہیں کتوں کتوں کما کے لیاندے رہے ہو تے اسی اتھے تکر آ گئے ہیں. رشتے پیدا کریں, وہ رشتہ جو ان لوگوں نے آج آپ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے, اے تہاڈے رشتہ دار تو نہیں گئے, یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ ایک رشتہ قائم کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس رشتے کے اندر محبت میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار آپ آسودگی کے ساتھ, بغیر ڈپریشن کے اور کم انزائٹی کے ساتھ, کم محنت کے ساتھ زیادہ خوشحال کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی اپنی طرح کے ماڈرن بابے ہیں جو بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ. کسی بشر میں ہزار خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر میں ہزار خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. چپ رہنا بہت ضروری ہے. ساڈے وڈ وڈیرے سانو دستے سن کہ لوکاں دے عیب کجو, لوکاں دی دستار نہ اچھالو, اور اللہ تعالیٰ تو خود ستار العیوب ہے. یاد رکھیے گا, عرفہ کریم کے والدین نے مجھے بلایا, میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے سب سے پہلے ان کو ٹائم دیا, میں اس گھرانے میں گیا, میں نے کھانا کھایا ان کی فیملی کے ساتھ. تانوں پتہ ہے وہ کون لوگ نے؟ عرفہ کریم کیوں پیدا ہوئی تھی, میں نے چھوٹا سا ایک رائٹ اپ بھی لکھا تھا اپنی فیس بک پہ. وہ مٹی رنگے نے, مٹی رنگے. انہوں نے پنجابی بولن چ کوئی تکلیف نہیں, انہوں نے چوکڑی مار کے بہ کے کھانا کھان لگے کوئی عیب نہیں دسدا. ان کے دادا نے جو بنیاد رکھی تھی فیصل آباد کے علاقے سے, جب ایک سکھ لڑکی کی عزت بچا کے اس کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا, اور مسلمانوں کی سے ہی لڑ پڑے تھے مسلمان ہونے کے باوجود, اور جب انہوں نے اپنے بچوں کو پہلی بار پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو لوگوں نے کہا چودھری تیاں نو پڑھان ڈے ہیں, دیکھ لیے نک کٹا دے گی. تو وہ زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یاد رکھیے گا, آپ اپنی زمین سے, اپنی ریتل بیتل سے جڑ جائیے. آپ آنے والی کل کی عرفہ کریم ہوں گی, اور یہ لوگ سائنسدان بنیں گے. اپنی زمین سے جڑ کے رہنا, اپنے لوگوں سے جڑ کے رہنا, اپنے رشتوں سے جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے. میں آخر میں ایک اپنی کلام سنا کے اجازت چاہوں گا, جس کو آپ نے اس کو بھی بڑی عزت بخشی, اور وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں
انائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. جینا شروع کریں خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. معاف کرنا شروع کریں. انزائٹی کو ٹھڈا مار کے اپنے دلوں سے نکال دیں. اور ان احباب نے، ان بابوں نے جو آپ کو پھکیاں دی ہیں کمانے کی، بابے کو پھکی ہوندی ہے، اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت خوشحال ہوں گے. میں اگر رہا تو آپ مجھے خود بتائیں گے کہ جی اسی سارے ترقی کر گئے ہیں. لیکن حقیقی ترقی رشتوں نعتوں کو نبھانا ہے، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگ کتنے خوشحال اور کتنے آسودہ حال ہو جائیں گے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.